ارے ایک ہی سماج ہے جو بی جے پی کے خلاف ووٹ دے رہا ہے، اس کا نام مسلمان ہے۔ باقی کے سب سماج ہیں، ان کی اکثریت، ان کی میجارٹی بی جے پی کو ووٹ ڈال رہی ہے، مگر ہمارے گلے میں سانپ ڈال دیا گیا کہ نہیں، تم بی جے پی کو روکو۔ ارے بتاؤ تم نے ہریانہ میں کیوں نہیں روکے بی جے پی کو؟ بتاؤ دلی میں ایک بھی کیوں نہیں جیتا تمہارا؟ تم نے تو مسلمان کو ٹکٹ دینا تو دور کی بات، تم بی جے پی کو نہیں روک پائے۔ ارے بتاؤ ہریانہ کیسے جیت گئی بی جے پی؟ بتاؤ مہاراشٹر کیسے جیت گئی بی جے پی؟ ہم پکارتے رہے، ہم اپنے حلق کو سوکھا کر لیے، چیخ مار مار کر کہتے رہے دیکھو یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم بی جے پی کو روکنا ضروری ہے، مگر یہ پوری ذمہ داری ہم پر کیوں عائد کرتے ہیں کہ ہم کو حصہ داری دیا جائے؟ تو الزام ہم پر یہ لگایا جاتا ہے کہ تم فرقہ پرستی کو فروغ دینا چاہتے ہو۔ الزام اس وقت بھی لگا تھا 75 سال پہلے، آج بھی لگ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ جب مجلس اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ مسلم اقلیت کی بھی ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے، مسلم اقلیت کو بھی ان کا حصہ ملنا چاہیے اقتدار میں، تو آج جو لوگ مجلس کو گالی دیتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں، مجھے ان کے الزام کی فکر نہیں ہے، کیونکہ یہی لوگ تھے جو 75 سال پہلے بھی مولانا آزاد پر الزام لگائے۔ بلکہ امبیڈکر نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب اس ملک کی اقلیت اپنے حصہ داری کی بات کرے گی تو اس ملک کی اکثریت یہ کہے گی کہ یہ فرقہ پرستی کی اور نیشنلزم کی بات کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج پھر آپ کے پاس ایک وقت آیا ہے، آپ یہاں سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریے۔ یہ ایک شخص کی کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ یہ آپ کی ایک سوچ کی کامیابی ہوگی۔ یہ ایک شخص کو آپ متحدہ طور پر اپنا ووٹ ڈال کر کامیاب نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنی ایک لیڈرشپ کو مضبوط کریں گے۔ بھارت میں سب سماج کی لیڈرشپ بن سکتی ہے، مگر اگر کسی ایک سماج کی سیاسی لیڈرشپ اگر کوئی برداشت نہیں کرتا تو وہ مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ منشا اور مقصد ایک ہی ہے کہ ہم غلامی کرتے رہیں، ہم بھیک مانگتے رہیں، ہم اقتدار میں حصے کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ آج ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم زندہ ہو تو ہماری وجہ سے ہو۔ مگر بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کب تک گھٹ گھٹ کر، ہم کب تک ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ جمہوریت ہے، بھارت کے آئین کے مطابق، سمویدھان کے مطابق ہم سب تمام برابر ہیں، ہم انسان ہیں، اور جس طرح ہر کسی کو اپنے سماج کی لیڈرشپ بنانے کا حاصل ہے، اسی طرح بھارت کے مسلمانوں کو بھی اپنی لیڈرشپ بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ مجلس جس چیز کی بات کرتی ہے اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ ہم کیا دنیا میں اس لیے پیدا ہوئے کہ تم کو جتائیں، تم کو کامیاب کریں، اور ہم ووٹ تم کو ڈالیں اور تم بی جے پی کو روک نہیں پاتے ہو؟ بی جے پی اقتدار پر دوبارہ آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، بھارت کے مسلمانوں کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کب تک نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے جھولی میں اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ بی جے پی کو جو روک نہیں پاتے، میں نے اس وقت بھی پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا تھا جب 2024 کے چناؤ کا رزلٹ آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ محبت کی کامیابی نہیں ہے۔ جس طرح تیسرے مرتبہ نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم بنے، یہ محبت کی کامیابی نہیں ہے، یہ نفرت کی کامیابی ہے، اور اسی کی بنیاد پر تیسری مرتبہ بی جے پی 240 سیٹ لے کر آئی۔ مگر سب نے کہا کہ نہیں، بی جے پی کے سیٹ کی تعداد میں کمی پیدا ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ پھر سے اس کا شکار ہوں گے، نہیں ہم کو بی جے پی کو روکنا ہے، یقیناً روکنا ہے، مگر روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ تم اپنے بچوں کو جو 5 سال سے جیل میں سڑ رہے ہیں، جن کا نام وہ لینا نہیں چاہتے، آپ انہی کو ووٹ دیں گے؟ جو 5 سال سے جو جیل میں سڑ رہے ہیں، جس کا باپ پریشان، جس کی بیوی پریشان، جس کے اولاد بچے تھے جوان ہو گئے، ان کا نام نہیں لینا چاہتے؟ جو بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں تو ان کا نام نہیں لیتے، مگر آپ ان کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ یہ بی جے پی کو روکنا ہے۔ ارے بی جے پی کو تو ہم ہی روک رہے ہیں، ہم بی جے پی کو نہ کبھی ووٹ دیے نہ کبھی دیں گے، مگر یہ لوگ کیا بی جے پی کو روک پا رہے؟ نہیں روک پا رہے۔ یہ اپنی زبان سے نام تک نہیں لیتے۔ طاہر حسین کے نام کا اعلان کیا تو سب کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ طاہر حسین کا نام کا اعلان کیا تو سب کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ ارے جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جس کے سر میں درد ہو رہا ہے، کیا تم بھول گئے کہ تم طاہر حسین کی گھر کے چھت پر بیٹھ کر کتنے مرتبہ طاہر حسین نے تم کو کھانا کھلایا تھا؟ کیا تم بھول گئے کہ طاہر حسین کی چھت پر بیٹھ کر تم نے کیا کیا گفتگو کی تھی؟ آج کوئی نہیں پلٹ کر پوچھتا اس گھر کی طرف۔ بتاؤ گلفشاں سیفی جیل میں کیسے؟ اس ملک میں عجیب و غریب معاملہ ہے کہ 2 مکھیہ منتری جیل کو چلے گئے، جھارکھنڈ کے، دلی کے، ان کو بیل ہو گئی، مگر جو 5 سال سے سڑ رہے ہیں ان کو بیل نہیں ہوتی ہے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اکاؤنٹیبلٹی کس پر عائد ہوگی بتاؤ؟ کب تک نیشنل میجارٹی اور نیشنل مائنورٹی کو دبایا جائے گا؟ کب تک یہ بحث چلے گی نیشنل میجارٹی ہے، نیشنل مائنورٹی ہے؟ ارے قانون تو سب کے لیے اگر برابر ہے